فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، من سب نبیا فاقتلوہ، فرما گئے ہیں ہادی لا نبی آبادی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پاکستانی مسلمان 7 ستمبر کو یوم تحفظ ختم نبوت کے طور پر مناتے ہیں، اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے لیے شہادت پانے والوں اور کاوشیں کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے، اور اس عہد کی تجدید کی جائے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں، اور قادیانیوں سمیت ختم نبوت کا انکار کرنے والے تمام کفار کو لگام ڈال کر رہیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخری نبی بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی نیا نبی آیا ہے اور نہ ہی قیامت تک آئے گا، اور نہ نئی شریعت والا آ سکتا ہے اور نہ آپ کی شریعت کا تابع ہو کر۔ اور جو بد نصیب یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آیا تھا، آئے گا یا ہے، یا آپ کے بعد کسی نبی کی آمد کو ممکن سمجھے تو وہ کافر ہے۔ حتیٰ کہ جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کی آمد کو ممکن جانے تو اسے مسلمان سمجھنے والا یا اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اولیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے دلائل کو آج تک باقی رکھا ہے، اور اولیاء کو دلائل نبوت کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے دلائل تسلسل کے ساتھ ظاہر ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کو جہان کا والی بنایا ہے، یہاں تک کہ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، اور نفس کی پیروی کا راستہ ان پر بند ہوتا ہے۔ تو اس عبارت میں اولیاء کی پہچان کا بھی ذکر ہے کہ ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے پابند ہوتے ہیں، اور اس میں عقیدہ ختم نبوت کا بھی بیان ہے کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل آپ کی امت کے اولیاء کی کرامتوں کے ذریعے ظاہر ہوتے رہیں گے، کیونکہ ولی کی کرامت حقیقت میں اس کے نبی کا معجزہ ہوتی ہے۔ یوم تحفظ ختم نبوت کا پس منظر یہ ہے کہ 30 جون 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ نے ایک قرارداد پیش کی جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا، تو اس پر پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس نے قادیانیوں کے عقائد کا باغور مطالعہ کیا، اور قادیانی خلیفہ کو اپنے اجلاس میں بلا کر اس کا موقف سنا۔ تو تمام مراحل طے ہونے کے بعد 7 ستمبر 1974 کو ارکان قومی اسمبلی کی رائے شماری ہوئی، اور اسپیکر نے تمام اراکین کے اتفاق رائے سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ تو ناظرین، اس بات کو ذہن نشین آپ کر لیجئے کہ قادیانی قانونی طور پر کافر ہیں، وہ نہ تو خود کو مسلمان ظاہر کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنے جھوٹے مذہب کی دعوت دے سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنے جھوٹے مذہب کے لیے اسلامی شعائر و اصطلاحات استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمارے بزرگوں نے تو پہلے ہی ان کو کافر قرار دے دیا تھا، اور رد قادیانیت کے حوالے سے 2 شخصیات کی تصانیف نے بہت زیادہ شہرت پائی۔ ان میں پہلے سید اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ ہیں، اور دوسرے نمبر پر پیر طریقت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں اور برکتیں ہوں ان تمام علماء حق پر جنہوں نے سنت صدیقی پر عمل پیرا ہو کر منکرین ختم نبوت کے خلاف کلمی جہاد کیا۔ تحریک ختم نبوت کے ان تمام شہداء پر جنہوں نے مقام مصطفیٰ کی حفاظت کی خاطر
اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ختم نبوت کے ان دو نامور مجاہد مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ اور مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے سے ہماری بے شمار مغفرت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔